دور دراز ایک گاؤں میں ایک بہت محنتی اور خوبصورت لڑکی رہتی تھی جس کا نام سنڈریلا تھا۔ سنڈریلا کے بچپن میں ہی اس کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اس کا واحد اپنا اور اکلوتا سہارا اس کا بھائی تھا جو عمر میں سنڈریلا سے چھوٹا تھا۔ سنڈریلا کپڑے سلائی کرنے میں ماہر تھی۔ اس کے تیار کردہ لباس کہانیاں بیان کرتے تھے اور انتہائی نفیس ہوتے تھے۔ اس کا بس ایک ہی شوق تھا کہ کوئی ایسا لباس تیار کرے جو اپنی مثال آپ ہو۔ وہ سوچتی کہ کاش کوئی جادو ہو جائے کہ وہ اپنی کلا سے بہت سارا معاوضہ اور عزت حاصل کرے۔ ایک روز وہ گھر کی طرف واپس آ رہی تھی کہ اسے ایک آواز آئی کہ کوئی نیک دل آئے اور اپنی قسمت آزمائے۔ سنڈریلا نے کچھ سوچا اور پھر کیا تھا، وہ اس رستے پر چل نکلی۔ چلتے چلتے سامنے ایک روشنی کا گولا دکھائی دیا۔ سنڈریلا پہلے تو ڈر گئی لیکن پھر ہمت کر کے پاؤں وہاں رکھا۔ پھر کیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک جادوئی دنیا میں جا پہنچی جہاں ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔ جگنو چمک رہے تھے، آبشار بہہ رہے تھے۔ ایک پراسرار نہایت ہی حسین دنیا کہ دیکھنے والا دنگ رہ جائے۔ وہ ابھی گھوم کر اس جگہ کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ سامنے ایک پری نمودار ہوئی اور سنڈریلا سے کہا، تو تم ہو وہ نیک دل لڑکی جو یہاں آئی ہو؟ زمین، لوگوں کی دنیا کی پہلی لڑکی جو یہاں اپنی مرضی سے آئی ہے لیکن جائے گی ہماری مرضی سے۔ سنڈریلا اس کی بات سن کر ڈر گئی اور کہا، کیا مطلب؟ اس کی بات سن کر اس جادوئی مخلوق نے کہا کہ تم یہاں آ تو گئی ہو لیکن جب تک ہماری ملکہ کو خوش نہیں کرو گی تب تک وہ تمہیں یہاں سے جانے نہیں دیں گی۔ اتنی دیر میں ملکہ پری وہاں آ گئی اور سنڈریلا سے کہا، ننھی پری ٹھیک کہہ رہی ہے، آج ہمارے یہاں جشن ہے، تم کچھ ایسا کرو کہ ہم خوش ہو جائیں تو پھر تمہیں تمہاری دنیا میں بہت سارے معاوضے کے ساتھ بھیج دیا جائے گا۔ اور پھر وہاں سے چلی گئی۔ کچھ سوچنے کے بعد سنڈریلا کو خیال آیا کہ کیوں نہ ایک ایسا لباس بنایا جائے جسے دیکھ کر ملکہ پری خوش ہو جائے۔ پھر آنکھیں بند کر کے دماغ میں خاکہ بنایا اور آنکھیں ایک چمک کے ساتھ کھولیں اور ننھی پری سے کہا، مجھے دھاگے، پھول اور سلائی مشین چاہیے۔ اور پھر کیا تھا، وہ یہ سب کچھ لے کر وہاں سے چلی گئی اور ایک کمرے میں بند ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد وہ کمرے سے ہاتھ میں ایک بڑا سا ڈبہ پکڑے ہوئے باہر آئی اور ملکہ پری کے پاس پہنچی اور اسے کہا، یہ آپ کے لیے ہے، ایک درخواست ہے، آپ یہ پہن کر آئیں۔ ملکہ پری جب وہ لباس لے کر گئی تو باقی سب تجسس میں آ گئے اور آپس میں کھسر پھسر کرنے لگیں کہ آخر کیسا لباس ہوگا یہ۔ ملکہ پری جب باہر آئی تو ایک لال ریشم کا لباس پہنا ہوا تھا جس پر بہت نفاست سے اصلی پھولوں سے کام کیا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی باہر آئی تتلیاں اس کے آس پاس منڈلانے لگیں۔ سب پریاں ملکہ پری کو دیکھ کر بہت حیران ہوئیں اور اس کی تعریفیں کرنے لگیں۔ ملکہ پری خود بھی بہت خوش تھی۔ اس نے سنڈریلا سے کہا کہ تم نے یہ کیسے کیا؟ جس پر سنڈریلا نے کہا کہ آپ پریاں ہیں، آپ کی خوبصورتی ان پروں سے ہے، تو آپ کی اس خوبصورتی سے ملتی ایک ہی چیز تھی جو ہیں یہ تتلیاں۔ تو بس میرے ذہن میں خیال آیا کہ پرستان کے جادوئی کبھی نہ مرجھانے والے پھولوں کو لے کر ایک لباس تیار کیا جائے، اور مجھے پتا تھا آپ کو بہت پسند آئے گا۔ ملکہ پری اس کی ذہانت سے بہت متاثر ہوئی اور سنڈریلا سے کہا کہ میں تمہاری صلاحیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہوں اور آج کے بعد میرا ہر لباس تم تیار کرو گی اور مجھے جب بھی تمہاری ضرورت ہوگی میں تمہیں پیغام پہنچا دیا کروں گی، اور جو لباس تم نے بنایا ہے اس کے بدلے میں تمہیں بہت سارا معاوضہ دوں گی۔ یہ کہنے کے بعد پری نے جادوئی چھڑی گھمائی اور ڈھیر سارے جواہرات سنڈریلا کو دے دیے۔ سنڈریلا وہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ پھر ملکہ پری نے کہا کہ یہ پرستان ہمیشہ تمہارا منتظر رہے گا، تم جب چاہو یہاں آ سکتی ہو، اور پھر اسے بہت عزت کے ساتھ وہاں سے رخصت کر دیا گیا۔ سنڈریلا ڈھیر سارے ہیرے جواہرات لے کر واپس زمین پر آ گئی اور ہنسی خوشی اپنے بھائی کے ساتھ رہنے لگی۔